أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی. انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. صدق اللہ العظیم. آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا. اس سے پہلے ہم آیت نمبر 113 تک پہنچے تھے کہ جہاں پر یہود و نصارہ جو یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بالکل کوئی ان کی کسی بھی مقام پر نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے. تو اللہ نے کہا کہ حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان جیسی اور بھی باتیں ان جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے. یعنی کہ سب لوگ اس میں کور ہو گئے کہ اور بھی وہ لوگ بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو پھر اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. یعنی کہ ایک وقت آئے گا جو کہ یوم القیامہ ہے، اس میں ہر جو بھی اختلافات ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. ظاہر جو حقیقت ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جو لوگ اختلاف کرتے ہیں پھر وہ یوم القیامہ کو وہ اس چیز کو پہچان جائیں گے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون جو جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا اور ان میں اس کا ان میں اس کا نام لیا جائے. یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، عیسائیوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہودیوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، مشرکین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسے مذہب یا کوئی بھی ایسے لوگ ایون کہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ لوگ فرقہ واریت میں پڑھ کر ایک دوسرے کی مسجدوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اس طرح کے بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں جبکہ سیم یعنی کہ مسلمانوں میں ہی جو سیم یعنی کہ اللہ اللہ کا رسول کا نام لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک دوسروں کی مسجدوں میں جانا بھی پسند نہیں کرتے بلکہ الٹا اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنا اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرنا. اب آپ دیکھ لیں جو بھی اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا اس کے اوپر یہ آیت کا اطلاق ہوگا. وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. ایسے یعنی کہ رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ لوگ اس میں نماز نہ پڑھ سکیں یا ہدایت حاصل نہ کر سکیں یا اپنے پسند کے لوگ جو عالم دین ان کو لے کے آنا پھر ان کو ایک خاص مقصد کے لیے یوز کرنا. وہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے اور وہ انتشار پھیلانا بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جو بھی معاملات ہیں اس سے دور رہنا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہی ہونا چاہیے. اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جانا چاہیے. ایون کہ نبی پاک فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ بھی اس میں اعلان نہ کرے مسجد کے اندر کھڑا ہو کے. تو یہ اتنا اس کی جو حرمت کا خیال رکھا گیا کہ اس میں کوئی اتنا احترام دیا گیا کہ مسجد میں بیٹھ کے صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی نام نہ لیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا جو یعنی قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا اور علم سیکھنا سکھانا اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. یا اور جو معاملات ہیں جو کہ
جو ہم کر سکتے ہیں یعنی مسجدوں کے اندر جو دینی معاملات کو طے کرنا، ایون کہ نکاح کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یا اور جو مشورہ کرنا دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، اس کام کے لیے بھی مسجدوں کو یوز کرنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں اتنی اپرچونٹی ہے کہ ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ ایک یا دو مسجدیں آپ کو ملتی ہیں۔ اگر وہ سارے محلے کے لوگوں کے مسائل کو وہاں بیٹھ کر حل کیا جائے تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جمع ہونے کا۔ پھر جمعے کو دیکھیں ایک بہت بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں مسجدوں میں، اس میں بھی مسلمانوں کو ایک اچھا پیغام دیا جا سکتا ہے، ان کو متحرک کیا جا سکتا ہے اچھے کام کے لیے۔ تو یہ بڑے مواقع ہیں، ہر دن میں 5 وقت تو ضرور لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو ایسے یہ ایک بہترین موقع ہے مسلمانوں کو جمع کرنے کا، یعنی کہ عام طور پر ایسے مواقع آپ کو دوسرے مذاہب میں نہیں ملتے کہ ہر دن میں آپ کو 5 وقت جمع ہونا، پھر جمعے کو جمع ہونا۔ تو ایک بہترین مواقع ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہیں تاکہ وہاں پر ہم مل جل کے ایک دوسرے کے مسائل کو حل کریں۔ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ ویسے عام طور پر کسی کو لوگوں کو جمع کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین کا ایک آپ کہہ لیں کہ بہت روشن پہلو ہے کہ اس میں دیکھیں آپ کس طرح انتظام کیا گیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں۔ صرف نماز میں یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور واپس آ گئے، مطلب وہاں پر اکٹھے نماز پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے حالات پتہ چلے۔ چلو ایٹ لیسٹ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھیں تو 4-5 منٹ یا 10 منٹ آپ کبھی کبھی آپ کو کسی سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے، تو اس سے بھی لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے اپوزٹ کہا کہ جو لوگ اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو روکتے ہیں اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں نظر فرمایا کہ اس کے لیے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ کوئی بھی ہو جو مسجد کی ویرانی کے لیے کام کرے، ان کے لیے دردناک عذاب کی یہاں پر بشارت دی گئی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجدوں کو آباد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اور جو بھی اس کی ویرانی اور اس کی بربادی کی کوشش کرے اس کو روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور کرے، جو بیماروں کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔